دیکھیں تاریخ میں کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں جو صرف فاصلے طے نہیں کرتے بلکہ وہ تو وقت کا دھارا ہی بدل دیتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی سفر کی کہانی جاننے والے ہیں۔ یہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی بات نہیں تھی بلکہ یہ ایک جدوجہد، ذہانت اور ایک بالکل نئے دور کے آغاز کی لازوال داستان ہے۔ یہ سوال اہم ہے نا کہ بھئی آخر کیسے ایک سفر ایک پورے دور کا آغاز کر سکتا ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ کبھی کبھی ایک فیصلہ، ایک قدم، ایک سفر پوری تہذیب کا رخ موڑ دیتا ہے۔ اور 622 عیسوی میں بالکل یہی ہوا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سب کچھ بدل گیا۔ یہ کوئی چند 100 کلومیٹر کا فاصلہ نہیں تھا، یہ تو ایک نظریے کی بقا اور ایک نئی دنیا کی بنیاد رکھنے کا سفر تھا۔ تو آئیے سب سے پہلے اس لفظ ہجرت کو سمجھ لیتے ہیں۔ اس کا مطلب صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا نہیں ہے، بلکہ یہ ظلم سے نجات، ایک محفوظ پناہ گاہ کی تلاش اور ایک نئے معاشرے کی تشکیل کا نام ہے۔ اچھا، ہر بڑے سفر کی شروعات ایک فیصلے سے ہوتی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کیا حالات تھے جنہوں نے اس تاریخی فیصلے کو ضروری بنا دیا تھا؟ تو ذرا سوچیں کہ انتخاب کتنا واضح تھا۔ ایک طرف تھا مکہ، جہاں سالوں کے ظلم نے زندگی مشکل کر دی تھی، سماجی بائیکاٹ تھا اور جان کا خطرہ تو ہر وقت سر پہ منڈلا رہا تھا۔ اور دوسری طرف تھا یثرب یعنی مدینہ، جہاں سے ایک دعوت آ رہی تھی۔ کس چیز کی؟ تحفظ کی، قبولیت کی اور ایک نئی کمیونٹی بنانے کی امید کی۔ تو یہ صرف شہر بدلنے کا فیصلہ نہیں تھا، یہ تو بقا کا انتخاب تھا۔ فیصلہ تو ہو گیا، لیکن مکہ سے نکلنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ یہ ایک ایسا سفر تھا جس کے ہر قدم پر خطرہ تھا۔ اور یہ کوئی گھبراہٹ میں بھاگنا نہیں تھا، بالکل نہیں۔ اس کے برعکس یہ ایک انتہائی سوچا سمجھا اور خفیہ منصوبہ تھا، جس میں ہر قدم بہت احتیاط سے اٹھایا گیا تھا۔ منصوبہ بندی کمال کی تھی۔ رات کے اندھیرے میں روانگی، قاتلوں کو چکمہ دینے کے لیے بستر پر کسی اور کا سونا، اور پھر تعاقب کرنے والوں کو گمراہ کرنے کے لیے مدینہ کے الٹ سمت میں سفر کرنا، یہ توکل اور بہترین حکمت عملی کا ایک زبردست امتزاج تھا۔ اور پھر آیا اس سفر کا سب سے نازک مرحلہ، غار میں 3 دن کا قیام۔ اونٹ، یہ وہ انعام تھا جو مکے کے سرداروں نے پیغمبر اسلام کو زندہ یا مردہ پکڑنے والے کے لیے رکھا تھا۔ اب اس زمانے میں 100 اونٹ ایک بہت بڑی دولت ہوا کرتی تھی، اور اس اعلان نے ہر لالچی شخص کو ایک شکاری بنا دیا تھا۔ مطلب خطرہ حقیقی تھا اور بہت بڑا تھا۔ یہ الفاظ اس گہرے یقین اور ایمان کو ظاہر کرتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، دشمن غار کے منہ پہ کھڑا ہے اور اندر گھبراہٹ کے بجائے مکمل توکل کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ یہی وہ جذبہ تھا جو اس پورے سفر کی روح تھی۔ ظاہر ہے اتنا بڑا اور خطرناک سفر اکیلے تو ممکن نہیں تھا۔ اس کی کامیابی کے پیچھے ایک چھوٹا سا لیکن انتہائی وفادار سپورٹ نیٹ ورک موجود تھا۔ دیکھیں اس مشن میں ہر شخص کا کردار کتنا اہم تھا۔ عبداللہ خبریں لا رہے ہیں، آسما اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کھانا پہنچا رہی ہیں، اور عامر بکریوں سے قدموں کے نشان مٹا رہے ہیں۔ یہ صرف 2 لوگوں کا سفر نہیں تھا، یہ قربانی، وفاداری اور ٹیم ورک کی ایک شاندار مثال تھی۔ اب آتی ہے اس سفر کی سب سے ڈرامائی کہانیوں میں سے ایک ایسے شخص کی جو انعام کے لالچ میں نکلا تھا لیکن اس کا دل ہی بدل گیا۔ یہ ایک ناقابل یقین موڑ تھا۔ ایک لمحہ پہلے جو شخص سب سے بڑا خطرہ تھا، اگلے ہی لمحے وہ محافظ بن گیا۔ اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کیسے اس سفر پر ایک دشمن بھی دوست میں بدل سکتا تھا۔ تو بالآخر یہ خطرناک سفر ختم ہوا اور ایک نئے باب کا آغاز ہوا۔ مدینہ پہنچنا صرف پناہ حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک نئے معاشرے کی تعمیر کا پہلا قدم تھا۔ مدینہ پہنچتے ہی ایک نئے معاشرے کی تعمیر کا کام فوراً شروع ہو گیا۔ پہلا قدم تھا مسجد کا قیام، جو ایک کمیونٹی سینٹر بھی تھا۔ پھر مواخات کے ذریعے مقامی انصار اور مکہ کے مہاجرین کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا گیا تاکہ معاشی اور سماجی مسائل حل ہوں۔ اور پھر میثاق مدینہ، ایک ایسا آئین بنایا گیا جس میں تمام مذاہب کے لوگوں کے حقوق محفوظ تھے۔ یہ لوگ صرف پناہ گزین نہیں تھے، بلکہ ایک نئی ریاست کے معمار بن رہے تھے۔ تو اس ایک سفر کا طویل مدتی اثر کیا ہوا؟ اس نے تاریخ پر اپنے کیا نشانات چھوڑے؟ یہ نمبر اس سفر کی سب سے بڑی میراث کی علامت ہے۔ بڑی تہذیبیں اپنے وقت کا شمار ان واقعات سے کرتی ہیں جو ان کی پہچان بناتے ہیں۔ ہجرت کا واقعہ اتنا اہم تھا کہ اسے ایک نئے دور، ایک نئے کیلنڈر کا نقطۂ آغاز بنا دیا گیا۔ آج بھی اربوں لوگ اسی اسلامک کیلنڈر کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہجرت صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی نہیں تھی،
یہ کمزوری سے طاقت کا سفر تھا، انفرادیت سے اجتماعیت کا اور صبر سے تعمیر کا سفر تھا۔ اس سفر نے ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی جس کی مثالیں تاریخ میں کم ہی ملتی ہیں، اور یہ آج بھی دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ ہجرت کی کہانی ہمیں یہی دکھاتی ہے کہ جب ایمان، حکمت عملی اور اجتماعی کوشش ایک ساتھ مل جائیں تو ایک سفر پوری دنیا کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ تاریخ میں وہ اور کون سے لمحات ہیں جہاں ایک فیصلہ کن قدم نے مستقبل کی راہیں متعین کیں۔